جس کے اندر خوشی ہو، کوئی مسرت ہو، کوئی راحت ہو، جس نے کوئی قربانی کی ہو، اس کی عید ہوتی ہے۔ اس کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ اور فطرانہ عربی میں فطور کسے کہتے ہیں؟ ناشتہ۔ عید الفطر رمضان میں ایک پل میں سارے معمولات بدل جاتے ہیں۔ اللہ پاک زندگی کی ترتیب کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، موت کے بعد ساری زندگی کی ترتیبیں ٹوٹ جائیں گی۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، یہاں ساتھ رہتے تھے، ان کے بڑے دلی کے نواب تھے۔ ان کی ایک زندگی کی ترتیب تھی کہ انہوں نے صبح اٹھ کے ایک خاص سیب کھانا ہے، بس۔ پھر 10 بجے ان کی یہ غذا ہے، پھر دوپہر کو یہ غذا ہے۔ ایک زندگی کی ترتیب تھی ان کے آرام کا یہ وقت ہے، ان کے معمولات یہ ہیں۔ اس طرح بے شمار لوگ یہاں ہمارے ہاں اجتماعی ایام میں ایک صاحب آتے تھے، دن میں 2 سوٹ بدلتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک باکس ہوتا تھا، کریم لگانے کا باکس ہے، سر پہ لوشن لگانے کا نظام ہے۔ کروٹ لے کے سوئے پھر نہیں اٹھے۔ ہم 4 افراد بیٹھے تھے ملتان میں، 4 افراد، اور چاروں کو کرونا ہوا، مجھ سمیت، اور چاروں کے کرونا سینے میں، پھیپھڑوں میں چلا گیا۔ وینٹیلیٹر، وینٹیلیشن، ان تینوں کو ہوا نہیں ہوا بلکہ، اور تینوں چلے گئے، میں بچ گیا۔ ابھی حکم یہی تھا نا، اس بچانے میں میرا کوئی کمال تو نہیں تھا۔ ایک صاحب تھے، ان میں وہ اپنی زندگی، ان کے بارے میں کہا کہ وہ ہیلتھ کانشیس ہیں، یعنی اپنی صحت کا انتہائی خیال رکھتے ہیں۔ اپنی شوگر، اپنا بلڈ پریشر، اپنی زندگی، اپنی فٹنس، اپنی غذا، اپنا ترتیب۔ کروٹ کے بال سوئے پھر نہیں اٹھے۔ رمضان ساری ترتیبیں توڑ دیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، موت نے ساری ترتیبیں توڑ دینی۔ موت ساری ترتیبیں توڑ کے رکھ دے گی۔ اس لیے رمضان میں ہر ترتیب میں تبدیلی آتی ہے۔ آج آپ فجر کو اٹھے ہیں، تہجد میں اٹھنے والے بھی ہیں، عموماً لوگ فجر کو اٹھے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں ساری رات ہلچل رہتی ہے، اتنا بڑا مجمع، ان کی سحری۔ آج معمولات اپنی زندگی پہ آ گئے ہیں۔ پھر اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ نے رمضان صرف 1 مہینہ رکھا ہے۔ قدردانی رہے، انسان کمزور ہے، اگتا نہ جائے، قدردانی رہے۔ 1 مہینہ اللہ پاک نے یہ ترتیب رکھی ہے۔ اب معمولات واپس اپنی زندگی پہ آ گئے ہیں۔ یہ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ بزرگ تھے، رو رہے تھے عید کے دن کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میری عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ یہ خوشی ہے، عید ہے۔ مجھے حکم ہے کہ اس میں میں نے صاف کپڑے پہننے ہیں، نئے ضروری نہیں۔ جو رات والے کپڑے تھے میں نے وہی پہنے ہوئے ہیں ابھی بھی۔
परसों वाले थे, बल्कि ये परसों वाले सूट मैंने पहना हुआ है, अभी भी वही पहना हुआ है, साफ है। आखिरी अशरा रमजान का, खरीदारी के नाम पे इबादत खत्म। रमजान का आखिरी अशरा और हज का पहला वल फज्र वलयालिन अश्र, जिसकी 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई। दस रातों की अल्लाह ने कसम खाई। जो कपड़े मुझे साफ मयसर है पहनूंगा मैं, खुशबू मयसर है खुशबू लगाऊंगा, हुक्म को पूरा करूंगा। लेकिन दिल के अंदर एक बेचैनी है कि मेरी ईद उस दिन होगी जिस दिन मेरा खात्मा ईमान पे होगा। मोमिन आगाज नहीं अंजाम को देखता है। आगाज बहुत अच्छा हुआ, अंजाम कैसा है, मेरा अंजाम का क्या बनेगा। आपने पूरा रमजान एक मेहनत और एक सच्ची तलब के साथ लम्हात गुजारे, पूरा रमजान। अब ईद का दिन है, ईद का दिन है, इसमें खाना भी है, आराम भी है, इबादत भी है, तस्बीहात भी हैं। बड़ों की जिंदगी में ईद के दिन, ईद के दिन नदामत और शर्मिंदगी देखी है। किसको मिला ईद के दिन, ईद के दिन तो कहा ईद मुबारक हो, कहा अच्छा लफ्ज है। मुबारक उसके लिए है जिसने कोई बहुत बड़ा काम किया है। दुआ कर जो मैंने रोजे तरावी इबादत की हैं कबूल हो जाए, फिर मुझे मुबारक देना। कोई ऐसी दलील और सनत है तेरे पास कि ये मेरा कबूल हुआ या नहीं हुआ? मुझे क्या खबर।